سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 سے 6 تک ہم نے بات سمجھنی ہے۔ آیت نمبر 4 سے پہلے 3 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور پھر تقوی کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم دیا صلہ رحمی کا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے حقوق کی رعایت کرنا، اور پھر اسی کے ضمن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر بچیاں یتیم ہوں اور تمہارے زیر کفالت ہوں اور تمہارا ان کے ساتھ نکاح کرنا درست بھی ہو شرعاً، یعنی ایسا رشتہ ہو کہ جس میں نکاح ہو سکتا ہے، تو فرمایا اگر تم انہیں دنیاوی اعتبار سے آسائش سہولیات اور ان کو دنیاوی اعتبار سے مراعات نہیں دے سکتے، یا تمہاری نیت میں فطور ہے اور تم ان سے ان کا مال ہتھیانا چاہتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ دیا کہ تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اگرچہ تمہارا نکاح شرعاً جائز ہے، لیکن تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے اس لیے کہ تمہاری نیت میں فطور ہے، اور اگر تمہاری نیت میں فطور نہیں تو پھر تم نکاح کر سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تمہاری نیت میں فطور ہے تو تمہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، البتہ انہیں چھوڑ کر انہیں کسی اور کے نکاح میں دو اور خود کسی اور کے ساتھ نکاح کرو، خواہ وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو، ٹھیک ہے۔ البتہ 2 3 4 کی اجازت تب ہے کہ جب تم انصاف قائم کر سکو۔ اگر انصاف قائم کر سکتے ہو 2 شادیاں کرنے کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی ہے، 4 کی بھی ہے، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ، پھر 1 شادی کی اجازت ہے، 1 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ باطل قوتوں کا، طاغوتی طاقتوں کا اسلام کے خلاف حملہ کرنے کا انداز یہ ہے کہ نمبر 1 انہوں نے قرآن مجید کو دنیا میں بدامنی کا ذریعہ سمجھا۔ انہوں نے کہا جب تک قرآن موجود ہے دنیا میں امن نافذ نہیں ہو سکتا، اس کا تفصیلی جواب دیا۔ دوسرے نمبر پر ان کا طاغوتی طاقتوں کا دوسرا اسلام پر حملہ یہ ہے کہ مسلمان آج تک غیر مسلموں کو جبراً اسلام میں داخل کرتے رہے۔ میں نے اس کی بھی تفصیل اور اس کا بھی تفصیلی جواب دیا اور وضاحت کی۔ تیسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں فرمائی ہیں، 11 شادیاں آپ نے کی ہیں، اور یہ ساری شادیاں ایک شخص کی، اور ایک وقت میں آپ کے ہاں آپ کے حرم میں 9 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں؟ 9۔ تو ان کے بقول طاغوتی طاقتوں کا اور کفر کے حاملین لوگوں کا، کفریہ طاقتوں کا یہ بھی ایک اعتراض ہے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ کی طبیعت میں نعوذ باللہ عیاشی تھی کہ آپ نے اتنی شادیاں کی۔ اس کا بھی میں نے تفصیلی جواب دیا کہ اس سوال یا اعتراض کرنے والے کی عقل نہیں ہے، ورنہ وہ کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا، یہ اعتراض نہ کرتا، اس لیے کہ جو شادیاں کرنے کی بظاہر عمر تھی اس میں آپ نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور جہاں بظاہر شادیاں کرنے کی عمر نہیں تھی وہاں آپ نے 10 شادیاں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ ان شادیوں کا کوئی اور مقصد تھا، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے اس میں سے 10 شادیاں ان عورتوں سے کی ہیں جو یہ مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، اور بعض تو وہ ہیں کہ جن کے ایک ہی خامند رہے، یا بعض اوقات تو یہ ہوا کہ جنہوں نے 2 شادیاں اس سے پہلے کی، 3 شادیاں بھی پہلے کی، ان کے خامند فوت ہو گئے یا ان کو طلاق ہو گئی، پھر حضور کے حرم میں ایک عورت صرف ان میں سے ایک سی ہیں، ایک خاتون ایسی ہیں کہ جن کی یعنی آپ علیہ السلام سے پہلے کسی اور سے رشتہ داری یعنی رشتہ نہیں ہوا، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے یہ سوچنا ہی انتہائی عبث اور بیکار ہے اور بیوقوف۔ پھر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ تعدد ازواج مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ 2 3 4 شادیوں کے قائل ہیں۔ بھائی ہم قائل ہیں، لازم نہیں کہتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے جو کہا یہ بھی افادہ عام کے لیے کہا، اس لیے
کہ دنیا کے اندر فطرتی طور پر بچیوں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے نسبتاً مردوں کے، لہذا شرعاً اس کو اس لیے اجازت رکھی گئی یا جواز رکھا گیا کہ اگر اس طرح ہو سلسلہ تو پھر عورتوں اور مردوں کے درمیان بیلنس ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کی جو خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کے لیے دائیں بائیں خواہشات ہوتی ہیں، اگر ان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو اگر ایک بیمار ہو یا ایک جگہ سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو وہ دوسری جگہ سے ضرورت جائز طریقے سے پوری کریں۔ لیکن جہاں جن طبقات میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے، وہاں پھر در در پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ہر برتن میں منہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر ذلت اور رسوائی اور معاشرے کے اندر بگاڑ، فحاشی اور عریانی اور جو ہے وہ بدکاریاں اور زناکاریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو بیچاری نور مقدم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ پس منظر تھا ان آیات کریمہ کا جو پچھلی 3 آیات ہمارے سامنے گزری۔ اب جو 3 آیات ہمارے سامنے ہیں ان میں کیا مسائل ہیں؟ پہلا مسئلہ، توجہ، پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یتیم بچیاں ہوں ان کے ساتھ تم نکاح کرو یا کوئی دوسری عورت ہو جس کے ساتھ تم نکاح کرو، مطلب یہ کہ اپنی ہونے والی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو حق مہر دو۔ پہلا حکم یہ ہے، حق مہر دینا یاد رکھیے فرض ہے، حق مہر ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ایک بات۔ اسی کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حق مہر کا نکاح ہونے کے وقت تقرر کرنا فرض نہیں، اس وقت فرض نہیں، لیکن اگر نکاح ہو جاتا ہے بغیر حق مہر کی تعیین کے تو نکاح ہونے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں کوئی نہ کوئی چیز طے کر لیں، یہ لازمی ہے، کوئی نہ کوئی چیز طے کر لیں یہ اچھا۔ تیسری بات، جب یہ طے ہو گیا نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد اتنا اتنا حق مہر ادا کیا جائے گا، اب اس طے ہونے کے بعد بیوی کی مرضی ہے کہ وہ حق مہر لے یا نہ لے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے، خوش دلی سے حق مہر اپنے خاوند کو معاف کر دیتی ہے یا اس میں سے کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے تو شرعاً یہ درست ہے، شرعاً یہ۔ لیکن اس ضمن میں یہ ذہن نشین فرما لیں کہ بہنوں اور بیٹیوں کی طرح حق وراثت کو معاف کروانے والا معاملہ نہ ہو، جیسے بہنوں کو بیٹیوں کو اچھی خاصی پٹی پڑھا کر کے باتیں سنا کر کے عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے اور ان کو بیچاریاں وہاں کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ جی ہم نے اپنے بھائیوں کے حق میں جو ہے وہ وراثت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے اور ہم ان کے لیے ان کے حق میں ان کو یعنی اپنے حق کو معاف کر دیتی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یعنی آپ کسی کو فورس کریں، کسی کو تانے دیں، کسی کو جملے کسیں، کسی کو باتیں کریں اور اس کے نتیجے میں وہ بیچاری اچھا اس کو یہ کہا جائے کہ دیکھو اگر آپ یہ لوگے تو پھر آپ کا ہمارے دروازے پہ آنا بند ہو جائے گا، آپ کے لیے تو ہمارے دروازے بند ہو جائیں گے کیونکہ آپ تو اپنا حق لے جاؤ گی۔ جب ایسا جملہ ایک بھائی کہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، بھائی ہی آسرا ہے، بھائی کو اگر اس طرح کا جملہ کہہ دے تو کون سی بہن ہوگی جو کہے گی کہ نہیں جی میں نے اپنا حق لینا ہے، میں آپ کے گھر پہ نہیں ہوں گی۔ بہنیں تو بیچاری ان کے لیے تو سب سے بڑا آسرا بھائی ہوتے ہیں، اگر بھائی یہ کہہ دیں کہ میرا در تمہارے لیے بند تو وہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ دے گی، بلکہ اپنے پاس موجود بھی اس کو دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اس لیے یہ جبری طور پہ معاف کروانا ہے، یہ اس طرح کے جملے کہہ کر کے بھی جبری۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو جملے کہے، باتیں سنائے اور باتیں سنا کر کے اس سے معاف کروا دے تو یہ معاف کروانا نہیں ہے، اس معافی کو معافی نہیں کہیں گے۔ معافی وہ ہے جو خوش دلی سے، خوش طبعی سے عورت اپنے خاوند کو معاف کر دے کہ آپ نے اور میں نے یا ہمارے بزرگوں نے یہ حق مہر طے کیا تھا، مثال کے طور پر 50,000 طے کیا تھا، اس میں سے میں 25,000 آپ کو معاف کرتی ہوں، 25,000 آپ ادا کر لیں، یا 10,000 معاف کرتی ہوں 40 ادا کر لیں، یا بالکل میں آپ کو معاف کرتی ہوں، کوئی میں حق مہر نہیں ہے، بس آپ کی طرف سے ادائیگی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب وہ خوش دلی سے کرے، اگر وہ خوش دلی سے نہ کرے، باتیں سن کر کے کرے تو پھر یہ حقیقتاً معافی نہیں ہے، اس کا مواخذہ خاوند سے قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں تو چلیں وہ اپنے تئیں خوشی کا اظہار کرے گا کہ 20-50,000 روپے معاف ہو گیا، لیکن آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک بات اور مہر کے حوالے سے، حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اور دیگر ائمہ کرام میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف تعیین حق مہر میں ہے۔ باقی حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرضی ہے کہ کوئی 1 درہم رکھ لے، 2 درہم رکھ لے، 5 درہم رکھ لے، آدھا درہم رکھے، لیکن کچھ نہ کچھ رکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے۔ 10 درہم سے کم حق مہر ایک حدیث ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ واضح حدیث موجود ہے اس لیے 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوگا۔ کم از کم حق مہر کتنا ہوگا؟ 10 درہم۔ اب 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں درہم چاندی کا اور چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اس تقریباً 60 دراہم کا مجموعی وزن چاندی کے اعتبار سے 2 تولے 7 ماشے بنتا ہے، یعنی 2 تولے 7 ماشے چاندی، یہ آج کے دور میں بھی کم از کم حق مہر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض جگہوں میں نکاح پڑھاتے وقت یہ کہہ رہتے ہیں مولوی صاحب 500 روپے پہ 500 روپے حق مہر پہ جو ہے وہ نکاح پڑھا لیں۔ 2 جگہ پہ میں نے بزرگوں کو جو بچی کے بزرگ تھے ان کو میں نے تھوڑا سا سخت الفاظ میں کہا، میں نے کہا 500 روپے میں، آج کل تو 500 روپے بچہ نہیں لیتا، آپ حق مہر کی بات کر رہے ہیں، آپ کا حق ہے یا بچی کا حق ہے؟ تو وہ تھوڑا سا برا منا گئے۔ میں نے کہا یہ بچی کا حق ہے، آپ کا حق نہیں ہے جو آپ فراخ دلی سے 500 روپے طے کر رہے ہیں۔ مزہ تو تب آئے نا آپ اپنے حقوق میں سے 500 روپے اس طرح کے چھوٹے سے، یہ تو بچی کا حق ہے۔ یاد رکھیے بچی کے حق کو ہم اپنی مرضی سے کم نہ کریں، اس میں کم از کم مقدار یہ بتلائی گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے اس کی کوئی شریعت نے خاص تعیین نہیں کی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 ازواج میں سے 10 اور اپنی 4 بیٹیوں کا جو نکاح کیا ہے اس میں آپ نے حق مہر کی ادائیگی 500 درہم تک رکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھی۔ ایک زوجہ مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جن کا حق مہر 4000 درہم تھا۔ کتنا؟ 4000، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا۔ اس کی ادائیگی کا اہتمام حضرت نجاشی نے کیا تھا، اور یہ خاتون، یہ حرم رسول حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں، اور ان کا نکاح حضور علیہ السلام کی خواہش پر نجاشی بادشاہ نے ہی پڑھایا تھا، اور انہوں نے ہی اپنی طرف سے حق مہر یہ طے کیا تھا اور ادائیگی کا اہتمام بھی خود کیا تھا۔ یہ واحد خاتون ہے حرم رسول میں کہ جن کا حق مہر 4000 درہم ہے، ورنہ تمام ازواج مطہرات کا حق مہر جو ہے وہ 500 درہم سے کم ہے، اور آپ کی صاحبزادیوں میں سے بھی تمام صاحبزادیوں کا جو حق مہر ہے وہ 500 درہم سے کم۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے کہ 500 درہم تک رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ اہتمام نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بڑی کمزوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 500 روپے رکھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق مہر کو طلاق میں رکاوٹ کا اور طلاق میں جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ بند باندھنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جناب طلاق نہ ہو اس لیے حق مہر 20 لاکھ روپے، 50 تولے سونا ہے جی، حق مہر کتنا ہے جی؟ وہ اتنی رقم، اتنی اماؤنٹ ہے جی۔ اللہ کے بندو، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، حق مہر بچی کا حق ہے، اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیچاری کو اس کا حق نہ ملے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچے کے مرد کے مطلب بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو، یعنی مرد ادا ہی نہ کر سکتا ہو، جبکہ زندگی میں ادا کرنا فرض ہے، زندگی میں ادا کرنا فرض ہے۔ اب اگر ایک آدمی اس کے اوپر آپ 50 تولے سونا لگا دیں، یعنی حق مہر 50 تولے سونا ہے، آج کے دور میں وہ 60 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اب وہ بیچارہ جس کی آمدن، کل آمدن 20,000 15,000 25,000 روپے ہے، وہ کہاں سے
60 لاکھ روپے جمع کرے گا اور کہاں سے وہ جو ہے وہ حق مہر ادا کرے گا؟ یقیناً ایسا آدمی ساری زندگی حق مہر ادا نہیں کر سکتا، اور جب نہیں ادا کرے گا تو کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اس کا اہتمام کروانے والے اور اس کو نافذ کرنے والے، اس کو متعین کرنے والے، وہ سارے کے سارے مجرم ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، اس سنگین غلطی سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ حق مہر کبھی بھی طلاق میں رکاوٹ کا سبب نہیں ہوتا۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے کندھے اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن حالات ان کے درمیان سازگار نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ آ جائے گا، انہیں طلاق دے دی۔ بات کو جا کر کے لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، اختلاف ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، لیکن طلاق انہوں نے دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ طلاق کے لیے یہ کوئی سد باب نہیں ہے۔ طلاق کا سد باب بچے اور بچی کی تربیت ہے۔ ہم ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اپنے گھر میں خوشحال طریقے سے آباد ہوں، خوشحال ہوں، آباد ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے حق مہر کی ادائیگی فرض ہے، لیکن اس کا اہتمام ایسا ہونا چاہیے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو اور 500 درہم سے زائد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہیں کسی جگہ میں 500 درہم سے تھوڑا بہت زیادہ ہو بھی جائے تو شرعاً ممنوع نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ وہ بچے کے کندھے اس بوجھ کو اٹھا سکے، مطلب بچہ اس کی ادائیگی کا ہاں صاحب ثروت ہے، جس کی بیوی 17 کروڑ کا لہنگا پہن سکتی ہے، ایسا کے دل پہ بات لگی، جس کی بیوی 17 کروڑ کا لہنگا پہن سکتی ہے تو وہ یقیناً کروڑ 2 کروڑ جو ہے وہ حق مہر بھی ادا کر سکتا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، جانے دیں۔ لیکن عام حالات میں اتنا بڑا حق مہر نہیں رکھنا چاہیے۔ پہلی آیت کریمہ سے متعلق بات ختم ہو گئی۔ دوسری آیت کریمہ میں جو مسئلہ سمجھایا گیا وہ یہ سمجھایا گیا کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنا مال بیوقوفوں کے سپرد نہ کریں۔ بیوقوف سے مراد ایسے طبقات جو طبقے مال کو ضائع کر سکیں یا ضائع کرنے والے ہوں، ان کے سپرد اپنے مال کو نہ کریں۔ یہ طبقے کون سے ہیں؟ یہ وہ طبقات ہیں جو ذہنی اعتبار سے کامل نہیں ہیں، یعنی یا تو وہ بچے ہیں، بچے ہونے کی وجہ سے ذہنی اعتبار سے کامل نہیں ہیں، یا وہ بالغ ہیں، جوان ہیں، لیکن ذہنی اعتبار سے میچور نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ذرا ذہن کے بھاری ہیں یا اس طرح، ٹھیک ہے، ان کا ذہن پورا جو ہے وہ ورک نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، اور سمجھ بوجھ انہیں نہیں ہے، شعور اتنا نہیں ہے، احساس ان کو اتنا نہیں ہے، ان سے بھی مال ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہے، بلکہ 100% اندیشہ ہے۔ تو ایسے بچوں کو یا ایسے کمزور ذہن کے بالغ بچوں کو بھی مال سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، عورتیں بالعموم مال کے ضائع کرنے کا ان سے 100% اندیشہ ہے، اس لیے انہیں بھی اپنا مال سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سپرد کرنے کا مطلب یہ کہ ان کی ملکیت میں دینا، ان کی ملکیت میں۔ اب اس مسئلے کو ذرا سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہے، اس جملے کا، یہ ساری بات کا، کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں اپنے اثاثاجات، اپنی ملکیت اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں تقسیم نہ کرے، یہ افضل ہے۔ تقسیم نہ کرے، یہ اپنی زندگی میں اپنے مال کو، اپنی ملکیت کو تقسیم نہ کرے، یہ کیا ہے؟ شریعت نے اس کو افضل بتایا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، بات سمجھا دوں۔ ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک اس کی بیوی ہے، اور اس کے کافی سارے اثاثاجات ہیں۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں تو جو معاملات ہیں، لیکن میرے مرنے کے بعد کہیں آپس میں جھگڑا اختلاف وغیرہ نہ ہو، تو وہ اپنی زندگی میں اپنے کل اثاثاجات کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھیں، اسے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کرے افضل ہے، لیکن اگر کرنا ہی چاہتا ہے، اب دوسری صورت، افضل تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تقسیم نہ کرے۔ کیوں؟ اس کا فرق ہے۔ اپنی زندگی میں تقسیم کرے گا تو یاد رکھیے شریعت نے پھر حکم یہ دیا ہے کہ سب میں بیلنس کرے، سب میں برابر تقسیم کرے، بچے اور بچی کا فرق نہیں ہوگا۔ بچے اور بچی کا فرق، مثال کے طور پر اگر وہ کل اثاثاجات اس کے، مطلب مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہے، بیوی اس کی مر گئی ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اگر یہ مر جائے اور مرنے کے بعد اس کے اثاثاجات اگر تقسیم ہوں تو پھر تقسیم یہ ہوگی کہ 1/2،
1 بٹا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آدھا حصہ بچی کو ملے گا تو پورا حصہ بچے کو ملے گا، یا 2 حصے بچے کو ملیں گے 1 حصہ بچی کو ملے گا، 1 بٹا 2 کا مطلب یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو پھر تقسیم اس میں اور زندگی میں تقسیم میں فرق ہے۔ زندگی میں تقسیم کرے گا تو پھر 1 بٹا 2 نہیں، پھر بیلنس، پھر برابری کی سطح پہ۔ برابری کی سطح پہ کیا ہے کہ 10 لاکھ روپے کا وہ مالک ہے، اس کے حصے بنتے ہیں بچوں کے اعتبار سے 5۔ کتنے حصے بنتے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، تو کتنے لوگ بن گئے؟ 5۔ اب یہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ 2 لاکھ روپیہ 5 میں تقسیم کرے۔ اگر یہ دنیا میں موجود نہ ہوتا، اس کی وراثت تقسیم ہوتی تو پھر یوں تقسیم نہ ہوتی، بلکہ اس کی تقسیم یوں ہوتی مجموعی طور پر کہ بچے کو 2 حصے دیے جاتے اور بچی کو 1 حصہ دیا جاتا۔ یوں مجموعی طور پہ 8 حصے فرض کریں ان کے کر دیے جاتے اور 8 حصوں میں سے ایک حصہ بچی کو، عام سمجھنے کے لیے۔ ویسے اس کا وراثت کے اعتبار سے تقسیم کا طریقہ کار اور ہے، لیکن میں صرف عام سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ 8 حصے کر کے ایک حصہ بچی کو اور 2 حصے بچوں کو دیے جاتے مرنے کے بعد۔ لیکن زندگی میں اگر ہو رہا ہے تو زندگی میں ایسے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مرنے کے بعد اگر تقسیم ہوتا تو بچوں کو ملتا 2.25 لاکھ، ایسی ہے نہیں، 2.25 لاکھ بنتا ہے یا 2.5 لاکھ بنتا ہے، اور بچی کو اس کے اعتبار سے کم ملتا، 1 لاکھ روپے ملتا۔ مرنے کے بعد تو یہ صورتحال تھی، لیکن زندگی میں 2 لاکھ سب کو برابر مل رہا ہے، یہ شرعاً حکم ہے۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ افضل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تقسیم نہ کریں، افضل یہ ہے۔ پھر دوسرا حکم، اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں بالغ اور نابالغ، سمجھدار اور ناسمجھ، ان کی رعایت کریں۔ رعایت کا مطلب کیا ہے؟ رعایت کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت تو سب کی برابر کر دیں، ملکیت تو سب کی برابر ہے۔ مثال کے طور پر یہی 5 لوگ لے لیں آپ، 3 بچے ہیں، 3 میں سے 1 بیٹا نابالغ ہے، 1 بیٹی نابالغ ہے، اور 2 بیٹے بالغ ہیں، 1 بیٹی بالغ ہے اور سمجھدار ہے۔ اب آپ کو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کل اثاثہ جات کا کے 5 حصے کریں، 5 میں سے ایک حصہ 2 بیٹوں کو اور 1 بیٹی کو دے دیں جو کہ سمجھدار ہیں، بالغ ہیں، بڑے ہیں، ان کو دے دیں۔ جو 1 بیٹا اور 1 بیٹی چھوٹی ہیں ان کو ان کا حصہ بھی نہ دیں، ان کی ملکیت ان کے، یعنی ملکیت تو ان کی ہو جائے گی، 2 لاکھ روپے کے وہ مالک بن جائیں گے، اس کے مالک اب آپ نہیں رہے، لیکن آپ ان کو سپرد نہ کریں۔ یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہاں پر آیت نمبر 5 میں سورۃ النساء کی یہ ہے کہ آپ اپنا مال ناسمجھ لوگوں کو، جو مال کو ضائع کر دیتے ہوں یا جن سے مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، انہیں اپنا مال سپرد نہ کریں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ سمجھدار نہیں ہو جاتے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ہیں ہی نہ سمجھ، بلوغت کے بعد بھی ان کا ذہن چھوٹا ہے، نہیں مطلب وہ سمجھ سکتے مالی، تو پھر آپ ان کا حصہ الگ کر لیں اور ان کے حصے کو ان کی ضرورت میں خود استعمال کریں، ان کے سپرد نہ کریں۔ اچھا ایسا کیوں ہے بھائی؟ جب حق ان کا ہے، ملکیت ان کی ہے، مال ان کا ہے، تو ان کا سپرد کیوں نہیں کرنا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے مال کے حوالے سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو، اس کو ضائع مت کرو، اس کے اندر اسراف بھی نہ کرو، اس کو ضائع بھی مت کرو، ٹھیک ہے؟ یہ شریعت مطالعہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ کا مسئلہ ختم۔ تیسری آیت کریمہ میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ اسی سے تقریباً ملتا جلتا ہے، لیکن وہ یتیم کے متعلق ہے۔ یتیم کے متعلق یہ ہے کہ اگر یتیم آپ کے زیر کفالت ہے اور وہ ابھی چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، ناسمجھ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے کہ وہ اپنے مال کی خود سے حفاظت کر سکیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انہیں بھی ان کا مال سپرد نہ کرو، ان کے مال کی آپ حفاظت کرو، اس کو اپنے ساتھ ملا کر کے کاروبار میں، دوسرے معاملات میں شریک کر کے اس کے مال کی حفاظت کرو، اور ان کو ان کا مال سپرد نہ کرو۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو انہیں پھر اپنے ساتھ رکھ کر بار بار آزماتے رہو۔ بار بار آزمانے کا مطلب کیا ہے کہ کبھی آپ نے ان کو 5,000 روپے دے دیا، 3,000 دے دیا، 2,000 دے دیا، 10,000 دے دیا کہ بھائی جائیے جا کر کے اس سے یہ کام کر لیجئے۔ اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سے وہ کس قسم کی چیز خریدتے ہیں۔ کوئی ہلکی پھلکی چیز خرید کر پیسہ زیادہ برباد کر دیتے ہیں،
مناسب چیز مناسب قیمت کے ساتھ خریدتے ہیں. جب آپ بار بار ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری طرح میچور ہو چکے ہیں, سمجھدار ہو چکے ہیں. بعض آپ جانتے ہیں بعض بچے 13-14 سال کی عمر میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اس میں عمر حقیقت میں نہیں ہے, اس میں میچورٹی ہے, اس میں سمجھداری ہے, تجربہ کاری ہے, عقل مندی ہے. کہ اگر بچے میں مال کے ضائع ہونے یا مال کے بچانے کی سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے تو پھر آپ ان کو ان کا مال سپرد کر سکتے ہیں. جب تک یہ سمجھداری پیدا نہیں ہوتی آپ ان کا مال ان کو سپرد نہ کریں. یہ آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے مسئلہ. اب دیکھیے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ النِّحْلَةَ. صدقاتہن یہ جو لفظ ہے نا, یہ قرآن پاک میں صدقات کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے, صدقات. اور ایک لفظ یہاں پر یعنی دال کے زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے, دال کی پیش کے ساتھ بھی قرآن پاک میں. یاد رکھیے جو دال کی زبر کے ساتھ لفظ ہے اس سے مراد خیرات ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جو صدقہ ہم کہتے ہیں نا, اردو میں صدقہ کہتے ہیں. یاد رکھیے عربی میں صدقہ کا لفظ صدقتن, اس کا معنی سختی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ سختی. اردو میں صدقہ خیرات کے لفظ پر بولا جاتا ہے. عربی میں صدقہ کا معنی سختی ہے. عربی میں صدقہ نہیں بولا جاتا, عربی میں صدقہ بولا جاتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. ٹھیک ہے, تو ایک ہے صدقہ اور ایک ہے صدقہ دال کی پیش کے ساتھ. یہاں پر دال کی پیش کے ساتھ ہے. صدقہ کا معنی ہے حق مہر اور صدقہ کا معنی خیرات, دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو. نحلہ کا معنی خوش دلی کے ساتھ عطیہ کرنا. اصل میں نحلہ کا معنی کیا ہے؟ نحلہ کا عطیہ کرنا, ہدیہ کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز جب آپ ہدیہ کرتے ہیں, عطیہ کرتے ہیں تو خوش دلی سے کرتے ہیں. تو فرمایا صدقہ یعنی یہ جو آپ کا حق مہر ہے, یہ حق مہر بھی آپ کی طرف سے عطیہ ہونا چاہیے, آپ کی طرف سے ہدیہ ہونا چاہیے, نہ یہ کہ آپ اپنے اوپر اس کو جبر سمجھیں. لیکن یہ جبر بن جاتا ہے ہمارے معاشرے سوسائٹی کی غلط کاریوں اور غلط طریقوں کی وجہ سے جبر بن جاتا ہے کہ بعض بچے وہ ہوتے ہیں, بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی پوری زندگی حق مہر نہیں ادا کر پاتے. وجہ کیا ہے؟ ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ ادا ہی نہیں کر سکتے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اس جملے سے جو سمجھایا گیا وہ یہ کہ اگر عورت اپنی خوش دلی سے معاف کر دے تو مرد کے لیے اس مال کو کھانا جائز ہے. فرمایا ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں, اسے ذوق و شوق سے کھا لو, پھر کوئی کھانے میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ خوش دلی سے نہیں چھوڑ رہی بلکہ آپ کے جملوں کی وجہ سے, ساس صاحبہ کے جملوں کی وجہ سے, کڑوی گسیلی سنانے کی وجہ سے وہ اگر اپنا حق چھوڑ رہی ہے تو پھر یہ کھانا درست نہیں. اگلی آیت وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور بے عقلوں کو ان کا مال جیسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. نہ سمجھو کو ان کا مال یا نہ سمجھو کو اپنا مال نہ دو. اس کے دونوں معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ مال ان کا ہے, ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مال آپ کا ہے, آپ اپنا مال ان کے سپرد نہ کرو. دونوں معنی ٹھیک ہے, دونوں معنی اچھا جی. اچھا ایک یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ شریعت نے اپنی زندگی میں سارا سرمایہ تقسیم کرنے سے منع کیوں کیا ہے؟ زندگی میں سارا سرمایہ تقسیم کرنے سے پتہ ہے منع کیوں کیا ہے؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. اگر آپ سارا کچھ دے دیں گے بچوں کو تو کل خود کیا کریں گے؟ ہاں جی, وہ تو اپنے گھر کے ہو جائیں گے, اپنے کاروبار چمکا لیں گے. آپ کے پاس تو کوئی ذریعہ معیشت نہیں ہے. یہی تو کہا ہے جو آپ کے لیے سبب معیشت اللہ نے بنایا ہے, آپ وہ مال ان کو سپورٹ نہ کر دو سارا. ہاں اگر یہاں فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے, بات لکھی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے اور آپ اپنے بچوں کو مطلب دنیاوی اعتبار سے یا معیشت کے اعتبار سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے پاس کل سرمایے میں سے کچھ حصہ برابر تقسیم کر دیں اور کچھ حصہ اپنے پاس رکھیں تاکہ کل کو آپ مجبور نہ ہو بچوں کے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا, آپ بھی جانتے ہیں ہاں جی, کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا.
بالکل چھوڑ دیا. اور پھر حالات ایسے بنے کہ اس والد کو یا والدہ کو یہ جو اولڈ ایج ہوم جو ہوتا ہے وہاں پر داخل کروانا پڑا. ظاہر ہے معاشرہ ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا جن کو بچے دودکار دیں، جن کو ان کی اولاد دودکار دے، انہیں معاشرہ قبول نہیں کرتا. اس لیے بہتر ہے، شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مال تقسیم نہ کریں، لیکن اگر کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے پاس بہت کچھ ہے آپ کے پاس اور آپ کے بچے کمزور ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، تو آپ کچھ مال ان کو دے دیں جس سے وہ اپنا کاروبار، اپنا معاملات چلا سکیں اور اپنے پاس بھی کچھ رکھیں تاکہ آپ بھی مجبور نہ ہوں. چلیے جی. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں سے، اس مال میں سے انہیں کھلائیں، انہیں پلاتے رہیں. وَقْسُوهُمْ، انہیں پہلاتے رہیں. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مال ان کے سپرد کرنے کے حوالے سے فرمایا ان سے معقول باتیں کہتے رہو. کیا مطلب؟ انہیں سمجھاؤ کہ بھائی میں آپ کو یہ سارا مال اس لیے سپورٹ نہیں کر رہا، اس کی یہ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو دے رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر جو حق وراثت تقسیم ہوگا وہ برابر سرابر تقسیم ہوگا جیسے اس کا تقسیم کار ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ان کو آزمائش میں ڈالے رکھو. اس کا ایک معنی تو یہ کہ مصروف رکھو، اور دوسرا معنی اس کا وہی ہے جو میں نے اصل میں تقریر کے دوران عرض کیا، وہ کیا ہے کہ بچوں کو آزماتے رہو، یتیم بچوں کو وقتاً فوقتاً آزماتے رہو. کیسے؟ کچھ پیسے دے دیے، کوئی چیز کسی کام کو ان کے سپورٹ کر دیا، آیا وہ اس میں سمجھداری سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے سپورٹ کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. ان دونوں جملوں کا مطلب سمجھے گا، ذرا زبانی سمجھنا آسان ہو جائے گا. دیکھیے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، اس نے اس کی رہائش کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے لیے وہ بیمار ہوتا ہے اس کو لے جاتا ہے. ہم بہت سارے مسائل ہیں، اگر وہ بچہ ہے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اس کی مطلب لانا لے جانا، یہ سارے انتظامات وہ کر رہا ہے نا. تو جو آدمی یتیم کی کفالت کر رہا ہے، سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یتیم کے مال میں سے اپنے لیے اپنی محنت کا کچھ معاوضہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اجرت لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. اس کا جواب قرآن پاک نے دیا ہے. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کفالت کرنے والا، یہ تربیت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا صاحب حیثیت ہے، غنی ہے، صاحب حیثیت ہے، غنی، مالی اعتبار سے اچھا ہے، اسٹرانگ ہے، تو پھر یہ نہ لے، پھر یہ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے. اور اگر یہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، خود ضرورت مند ہے، لیکن پھر بھی بچے کی کفالت کر رہا ہے، اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ دستور کے مطابق، معاشرتی دستور کے مطابق ایک جائز اجرت یا جائز معاوضہ وہ لے لے، اور یہ 2-4 لوگوں کی مشاورت سے طے کر لیں کہ میں اس میں سے اتنا اگر اپنے لیے رکھ لوں تو کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صاحب حیثیت آدمی اگر بچے کی کفالت کرے اس کو نہیں لینا چاہیے، اور اگر کمزور اور اپنا مفلس آدمی اس کی کفالت کر رہا ہو اس کے لیے لینا جائز ہے. یہی بات سمجھائی گئی. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، یا اس خوف سے یا فضول خرچی کی خاطر ان کا مال جلدی میں نہ اڑاؤ. ایک تو یہ پہلے حکم دیا کہ آپ اس خوف سے کہ مطلب یہ بڑے ہو رہے ہیں تو جلدی جلدی ان کے مال کو جو ہے وہ خرچ کرتے جاؤ. دیکھیں نا، اپنے مال کے ساتھ ملا کر مال کھانے کا حکم ہے نا، چلانے کا حکم ہے. تو اب تربیت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کا مال تو کافی زیادہ ہے، تو اپنے مال کے ساتھ خوب ملاؤ، خود بھی نفع اٹھاؤ، ان کو بھی نفع دو، کیونکہ یہ بڑے ہو گئے تو ان کا مال تو ان کے سپورٹ کر دیا جائے گا، ہمارا تو کچھ نہیں رہے گا. اس لیے وہ کچھ دن خود بھی مطلب اچھے حالات گزارنا چاہتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ درست بات ہے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، یہ تو اسراف ہے، یہ تو فضول خرچی ہے، کیونکہ ان کے مال کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے مال کے ساتھ یہ فضول خرچی تمہارے لیے جائز نہیں. اچھا جی، اگلی بات فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پہ پرہیز رکھنا چاہیے، بالکل
بالکل ہاتھ پیچھے رکھنا چاہیے جو آسودہ حال ہے، اچھے حالات میں. فرمایا اور اگر ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یا بقدر خدمت وہ اس میں سے کچھ لے لے، یعنی اس کی اجازت ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، لیکن جب آپ ان کا مال ان کے سپرد کریں تو پھر خاموشی سے نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب آپ ان کا مال ان کے سپرد کریں تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ مقرر کر لیجیے، 2-4 لوگ اس میں گواہ مقرر کر لیجئے، تاکہ کل کو اگر بچے چونکہ بالغ ہو گئے، اب کل کو آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں عدالت میں کہ جناب انہوں نے ہمارا مال ہڑپ کر دیا، ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں. تو جب آپ ان کو ان کا مال سپرد کرنے لگے اس وقت گواہ مقرر کریں کہ جناب دیکھیں اتنا مال ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں، جب ان کے والد کا انتقال ہوا ان کا مال اتنا تھا، اتنی زندگی انہوں نے ہمارے پاس گزاری، اس کے اندر تقریباً اتنے اخراجات ہو گئے اور یہ سارا اب ہم ان کو واپس دے رہے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لیکن یہ جملہ پوری آیت کریمہ پر بلکہ پچھلی 3 آیات کریمہ پر زبردست قسم کی ایک پہرہ داری کر رہا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو عورت کو اس کا حق مہر دو، ورنہ اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. دوسری بات کیا کہی گئی؟ فرمایا بے وقوفوں کو ان کا مال سپرد نہ کرنا، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تم کسی کو بھی ان کا مال نہ دو، اللہ حساب لینے والے ہیں. تیسری بات کیا کہی گئی کہ یتیموں کے اموال ان کو ان کی پوری طرح سپرد کر دینا، اس میں ڈنڈی مت مارنا، ورنہ یاد رکھو اللہ حساب لینے والے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے نا، یقین کریں بڑے پتے کی بات ہے. فرماتے ہیں جب کسی آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی کوئی صفت بیان فرماتے ہیں، کوئی بھی صفت، تو وہ ایسے ہی نہیں بیان ہو جاتی. یہاں پر وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا بھی ہو سکتا تھا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَكِيمًا بھی ہو سکتا تھا، بات سمجھ رہے ہیں. لیکن یہاں علیمہ اور حکیمہ والی صفت آیات کریمہ سے متعلق اتنی زیادہ جاندار نہیں معلوم ہو رہی تھی جتنا لفظ حسیبہ. کیوں؟ اس لیے کہ حسیبہ کا معنی حساب لینے والا. تمام مسائل پیچھے ایسے ہیں کہ اس کا ان تمام مسائل کا تعلق نہا خانے دل کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اور دل کے معاملات کو کون جانتا ہے؟ اللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی کرو گے سوچ سمجھ کے کرنا، میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالی.